میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے۔ آئیے دوسری آیت میں پڑھتا ہوں، رب نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برائه فلیتبوأ مقعده من النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے کہ اس دنیا میں ہم کو وجود بخشا جبکہ ہم کچھ بھی چیز نہ تھے۔ درود و سلام خادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے اور اس گمراہ انسانیت کو زندگی جینے کے طریقے سکھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہماری اس پروگرام کو، جو پروگرام رکھا گیا ہے، اس کو الحمدللہ اس کی ابتدا بہت ہی اچھے انداز میں کرائی۔ مجھے مختصر ٹائم دیا گیا 5-6 منٹ کا، اب شیخ بھی آ چکے ہیں، میں مختصر سی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن کے تعلق سے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔ میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سوالیہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے۔ اللہ کے بندو، جو کوئی شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے یا اس کو سنتا ہے اور پڑھنے اور سننے کے باوجود بھی غور و فکر نہیں کرتا ہے، اس شخص کا دل ایسا رہتا ہے جیسے تالا لگا ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تالا لگی ہوئی چیز کسی کے کوئی کام نہیں آتی۔ اگر کسی دکان پر تالا لگ جائے تو دکان کسی کے کام کی نہیں رہتی۔ ایسے ہی اگر کسی گھر پر تالا لگا ہو تو وہ گھر ایک گودام ہو جاتا ہے، وہ گھر کسی کے کام نہیں آتا۔ اسی طرح سے اللہ کے بندو، اگر ہمارے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے تو ہم اس دل سے اگر کوئی عبادت کریں گے تو وہ عبادت سے بھی ہم کو وہ فائدہ نہیں پہنچے گا جس کے لیے یہ بنائی گئی۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے۔ آئیے دوسری آیت میں پڑھتا ہوں، رب نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کا کلام ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو آپ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ اب غور کرنا شروع کریں، غور کرنا شروع کریں۔ رب کا کلام ہے، رب یہ کہتا ہے
اختلاف پاتے. رب نے چیلنج کر دیا کہ قرآن کریم میں اختلاف نہیں ہو سکتا, اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ رب کا چیلنج ہے. اب آئیے, اختلاف قرآن کریم میں نہیں ہو سکتا, لیکن ہمارے یہاں کا کیا حال ہے؟ ایک میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں, علماء, جو کہ علماء ڈگری لے کر آتے ہیں, بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں, اور ڈگری لے کر آنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر اختلاف کرتے ہیں. کوئی عام آدمی نہیں, کہیں چوراہے پر نہیں, کہیں گھر پر نہیں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں. پتا ہے آپ کو کیسا اختلاف کرتے ہیں؟ جانتے ہیں آپ؟ ایک مولوی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور دلیل قرآن سے, اور دوسرا کہتا ہے نہیں, عالم الغیب نہیں ہے اور دلیل قرآن سے. اور رب کہتا ہے کہ اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا, ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا ہی نہیں سکتی, کنٹراڈکشن ہو ہی نہیں سکتا. اگر جو اس میں کنٹراڈکشن مانتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ قرآن کریم پر اس کا ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو رب کے کہنے کے مطابق تو اس کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا ہی نہیں سکتی. پھر ایک کہتا ہے نبی عالم الغیب اور دلیل قرآن سے, اور دوسرا کہتا ہے عالم الغیب نہیں ہے دلیل قرآن سے. ایک دوسرے کا الٹا ہو گیا. ایک کہتا ہے نبی مختار کل اور دلیل قرآن سے, اور دوسرا کہتا ہے نہیں, نبی مختار کل نہیں ہے اور دلیل قرآن سے. ایک کہتا ہے نبی نور دلیل قرآن سے, دوسرا کہتا ہے نور نہیں ہے دلیل قرآن سے. ایک کہتا ہے نبی بشر ہے دلیل قرآن سے, دوسرا کہتا ہے بشر نہیں ہے دلیل قرآن سے. اللہ کے بندو بتاؤ, کیا یہ دونوں عالم صحیح ہیں؟ ان میں ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے. جو صحیح ہے وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے, وہ صحیح ہے, اور جو غلط ہے وہ سمجھ لو کہ قرآن میں چوری کر رہا ہے, ویلڈنگ کر رہا ہے. ایک آیت کو دوسری آیت میں ویلڈ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. نہیں تو قرآن ایک دوسرے کا الٹا نہیں ہو سکتا ہے, ایک دوسرے سے آیتیں ٹکرا نہیں سکتی ہیں. اب جو جس شخص نے اس آدمی کو پکڑ لیا جو ویلڈنگ کرنے والا ہے, جو قرآن کا چور ہے, اگر اس کو پکڑ لیا وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے. اور جس نے اس کو نہیں پکڑا وہ زندگی بھر یہی کہتا رہتا ہے پتہ نہیں یہ صحیح ہے, پتہ نہیں وہ صحیح ہے, پتہ نہیں کون سا صحیح ہے. اللہ کے بندو قرآن کو پڑھو, قرآن کے ترجمے کو پڑھو. جو یہ قرآن کو غلط آدمی کے سامنے پیش کر رہا ہے, پورے قرآن میں یہاں تک اختلاف تو یہاں تک ہوتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں ایسے زندہ ہے جیسے دنیا کی زندگی میں زندہ تھے, اور ایک کہتا ہے کہ نہیں آپ کی وفات ہو گئی. پورے قرآن کو پڑھیں, پورا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سب آج پڑھیں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں. کل من علیہا فان, جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو فنا ہونا ہے. اللہ کے بندو پھر یہ کہاں سے لاتے ہیں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں؟ کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ عام آدمی نہیں ہے, وہ بھی اپنے مدرسے سے ڈگری لے کر آیا ہے, اس کے پاس عالم کی ڈگری ہوتی ہے, فاضل کی ڈگری ہوتی ہے, لیکن قرآن اس کے حلق سے اترا ہی نہیں, اس نے قرآن پر غور و فکر کیا ہی نہیں ہے. اگر کرتا تو پھر یہ ممکن نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے بندو قرآن کو پڑھو تاکہ اس قرآن کے چور کو پکڑ سکو. اور میں نے حدیث پڑھی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال فی القرآن برائہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو قرآن کریم میں اپنے رائے کے پچر لگائے, اپنی مرضی سے قرآن کریم کو سمجھے, قرآن کریم میں بیعت نہ کرے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ان میں ایک کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کو انشاءاللہ جہنم میں جائے گا. وہ کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے پیش کیا ہے, اس نے پھر خود غور و فکر نہیں کیا ہے. پھر حالانکہ ٹائم مجھے بہت مختصر دیا گیا تھا, انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی, پھر کبھی میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ میں سمجھاؤں گا, بتاؤں گا. کیونکہ اس وقت ہمارے مشائخ بڑی دور سے آئے ہوئے ہیں, بڑے بڑے علماء جن کے سننے کے لیے ہم یہاں خصوصی طور پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آئے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو ان کو وقت دینا چاہیے اور ان کو زیادہ دیر تک ان کو سننا ہمارے لیے ضروری ہے. ان پر ہم ان کی باتوں پر دھیان دیں, کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ نہیں آتے ہیں, اس لیے ان کی باتوں کو سننا ضروری ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی باذن اللہ. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو
قرآن کریم کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر غور و فکر کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔